لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ون کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی 7ویں مجلس میں آپ کی خدمات عالیہ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ہم سیلف ریفارمیشن، خود سازی کے موضوع پر آپ کے سامنے مطالب کو بیان کر رہے ہیں، جس میں ضمناً ہم مختلف موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع کے اوپر بحث کرنی ہے اور جس سے مربوط مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں وہ ہے حقیقی خوشی اور حقیقی کامیابی، اور وہ انسان کیسے حاصل کرے۔ خودسازی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس کو چند جملوں میں بیان کیا جائے تو انسان خودسازی، تزکیہ نفس اور اپنے روح کو پاک کرنے کا جو قصد کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی رضا جسے حاصل ہو جائے اور جو واقعاً ایک روحانی زندگی جینا شروع کر دے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا شروع کر دے، تو یقیناً اسے ایک ایسی خوشی، ایک ایسا کیف حاصل ہوتا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے بعد جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہ انسان بہت تعلیم حاصل کر لے اور ایک سے ایک اس کے پاس ڈگریز ہوں، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے اپنی گاڑی ہو، اس کے پاس مقام و منزلت دنیاوی لحاظ سے ہو جائے، تو ان سب کے بعد بھی اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی ہیچ ہے اس خوشی کے آگے کہ جو انسان اپنے نفس کو پاکیزہ اور اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے بعد اور معنوی اور روحانی بلندی حاصل کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام، خاص کر زمانے کے امام اور خداوند متعال سے قرب کے بعد جو خوشی حاصل کرتا ہے، اس خوشی کے سامنے دنیا کی کسی بھی کامیابی کی اس کے ذریعے ملنے والی خوشی ہیچ ہے۔ لہٰذا جب ہم خودسازی کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ اس حقیقی خوشی کو پانا چاہ رہے ہیں، اور اس حقیقی خوشی کا نام رضا خدا ہے، کہ جو آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی وہ یہی ہے کہ حقیقی خوشی اور ٹرو ہیپینس کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ خود لفظ اطمینان، جسے ہم عموماً انگریزی زبان میں ٹرانکویلٹی سے ترجمہ کرتے ہیں، لفظ ٹرانکویلٹی یوز ہوتا ہے، اور یہ انسان کی روح کا، انسان کے نفس کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اسے یعنی خوشی، حقیقی خوشی اور انتہا سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ٹیمپرری نیچر کی نہیں ہوتی بلکہ اس میں پرماننسی ہوتی ہے، یہ دائمی ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت کو اس میں لرزہ پیدا بھی ہو تو یہ کلاً چلی نہیں جاتی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ روحانی مقام ہے جسے رضا
خدا حاصل ہونے کا مقام کہتے ہیں کہ جہاں انسان علی الظاہر دنیا کی بہت سی مصیبتیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے رنج و الم اور غم بھی ہوگا، مگر اس کی یہ جو اصل انٹرنل ہیپینس ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی یہ جو خوشی اور اطمینان ہے، یہ اس سے کبھی چھن نہیں پائے گا۔ اس کی ایک مثال خود ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، جہاں کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جوان بھائی ان سے جدا ہو گیا، ان کا جوان بیٹا ان سے جدا ہو گیا، ان کا 6 ماہہ بچہ، شیر خوار بچہ ان کی آغوش میں ہی زندہ بچے سے جنازے میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس سب کے بعد بھی تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئی کہ جیسے جیسے وقت عصر قریب آتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اگر واقعاً اس دنیا کی مصیبتوں کو دیکھا جائے تو امام حسین سے زیادہ شاید ہی تاریخ بشریت میں کسی نے اتنی مصیبتیں دیکھی ہوں گی۔ لفظ شاید بھی توہین ہے، میں کہوں کہ یقیناً امام حسین سے زیادہ کسی نے اس زمین پر، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اتنی مصیبتیں دیکھے گا، مگر اس کے بعد بھی ان کے چہرے پر موجود نور میں اضافہ ہونا اور ان کے چہرے پر جو اطمینان ہے، اس کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی خوشی کی جو رضا خدا میں ہے وہ ان کے پاس تھی۔ علی الظاہر پریشان ہیں، مصائب ہیں، گریہ بھی کیا ہے، نوحہ بھی کیا ہے، دشمن کو بد دعا بھی دی ہے، مگر اس سب کے بعد یہ جو خوشی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہے کہ جو رضا خدا میں ہے۔ جہاں خود امام حسین علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو نہ صرف یہ کہ ان کو خدا کی رضا حاصل ہے، بلکہ وہ خود رضا الہی کا مظہر بنے ہوئے ہیں۔ گویا کسی کو اگر جاننا ہو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے تو وہ یہ دیکھے اس وقت کہ آیا امام حسین علیہ السلام اس سے راضی ہیں، یا کسی بھی دور میں اگر انسان کو جاننا ہو کہ خدا اس سے راضی ہے تو اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ وہ ذوات ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا کا مظہر ہیں۔ اگر جاننا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو دیکھو زمانے کا امام راضی ہے یا نہیں ہے، یہ اس مقام پہ ہیں۔ لہٰذا حقیقی خوشی کیا ہے یہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اب اس کو اپنی آسان زبان میں اگر دوسرے لفظوں میں ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو انسان کا جو مقصد ہے اس مقصد سے دھیرے دھیرے قریب ہونا اصل خوشی ہے۔ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہماری یہ آرزو پوری ہو جائے، ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ سب چیزیں وہ خوشی ہمیں نہیں دے سکتی کہ جسے ہم حقیقی خوشی کہتے ہیں، بلکہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کیا ہے، جو ابھی تک بیان ہوا کہ رضا خدا حاصل کرنا، وہ ٹاپ پہ ہے، زینت ہے، انتہا ہے اصل خوشی کی، حقیقی خوشی کی۔ لیکن اس کے لوور ورژن کی اگر بات کی جائے تو زندگی میں ہم نے اگر کوئی اپنا مقصد طے کیا ہے اور اس مقصد سے ہم قریب ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ مقصد سے قریب ہونا جو ہمارے اندر کیفیت پیدا کر رہا ہے، ایک پازیٹیو، یہ جو خوشحالی، یہ حقیقی خوشی ہے۔ ہمارا بہت پسندیدہ ڈش ہم کو مل گئی، وہ حقیقی خوشی نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہماری آرزو پوری ہو گئی، یہ خوشی نہیں ہے، مکان ہو گیا، گاڑی ہو گئی، نہیں۔ جو مقصد زندگی کا ہے کہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا، جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ایک مقصد وہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، اور ایک مقصد وہ ہے کہ جو خود اللہ نے ہر انسان کے لیے طے کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت یعنی اللہ کی اطاعت، ایبسلیوٹ اطاعت، اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی اطاعت کرنا۔ اب جب اللہ نے ہمارے لیے یہ مقصد طے کر دیا کہ ہم کو اس نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو عبادت میں بھی ایک مقصد ہے، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تم تک آ جائے۔ یعنی ایک مراد یہاں پر موت ہے کہ جب تک زندگی ہے اور آخری سانس لے رہے ہو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم دھیرے دھیرے کر کے اسی عبادت کے ذریعے، کیونکہ معرفت کے بغیر اگر عبادت ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ کھوکھلے سجدے ہیں، لیکن معرفت کے ساتھ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو معرفت حاصل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عبادت میں مقام حاصل ہوتے ہیں اور معرفت آتی ہے۔ گویا معرفت اور عبادت کے بیچ میں انسان سفر کرتا رہتا ہے اور اسی طرح دھیرے دھیرے اپنے آپ کو منزل یقین سے قریب کرتا رہتا ہے، اور جب منزل یقین سے قریب ہوتا رہتا ہے تو پھر اس مقام پہ آتا ہے کہ جب اس کو
اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے عبادت کا، اور اس کی لذت جب اسے مل جاتی ہے، جب شیرینی عبادت حاصل ہو جاتی ہے، تو دنیا کی ہر خوشی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس کو ٹرو ہیپینس ملتی ہے۔ تو دنیاوی مقاصد بھی جب انسان طے کرتا ہے اور ان کو اچیو کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، لیکن وہ خوشی بہرحال اپنے نیچر میں ٹیمپرری ہوگی، عارضی ہوگی، وقتی ہوگی۔ لیکن جو اللہ نے ہمارا مقصد ہماری خلقت کا بنایا ہے، اگر ہم اس کو دھیرے دھیرے کر کے اپنی عمر بھر مرحلہ بمرحلہ اچیو کرتے رہے، تو وہ جو خوشی ہے وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے، وہ پرماننٹ ہے، وہ ٹیمپرری نیچر میں نہیں ہے۔ اب سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں، بہت سے آبسٹرکشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو قریب نہیں، یعنی اللہ کی اس حقیقی عبادت سے کہ جہاں ہم کو وہ کیفیت، وہ کیف ملنے لگے، وہ مزہ آنے لگے، وہ لذت ملنے لگے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے زمین دل پر ایک طرف اگر فوج ملائکہ ہے تو دوسری طرف فوج شیاطین بھی ہے کہ جن میں برابر جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ سائنٹیفکلی بھی اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں انسان کے اپنے مائنڈ میں، ذہن میں پازیٹیو تھاٹس بھی ہیں، نیگیٹو تھاٹس بھی ہیں، دونوں میں ایک قسم کی جنگ اور ایک وار چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ تھاٹس جیت جائیں گی کہ جن کو ہم نے زیادہ فیڈ کیا ہے۔ اگر ہم نے دین کی تعلیمات کو، اہل بیت کے فرامین کو اور کلام خدا کو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً اپنے وجود کو دیا ہے اور اپنی اس اینجلک آرمی کو اور اپنے پازیٹیو تھاٹس کو مضبوط کیا ہے، تو یہ نیگیٹو تھاٹس پہ اور اس سیٹنک آرمی پہ غلبہ حاصل کر لیں گی۔ اور ورنہ یہ ہے کہ پھر ہماری جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، جو سیٹنک آرمی ہے، وہ اینجلک آرمی پہ غلبہ حاصل کر لے گی اگر ہم نے اس کو زیادہ فیڈ کیا ہے، دنیا کے کنٹینٹ اس کو زیادہ دیے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو دیکھنا حرام ہے، جو سننا حرام ہے، جو کہنا حرام ہے، اگر اس کو عمل میں لائے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو سیٹنک آرمی ہے، جو فوج شیاطین ہے، وہ فوج ملائکہ کو ہرا دے گی۔ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ پازیٹیو تھاٹس پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہ کے حقیقی جو سعادت ہے، جو حقیقی خوشی ہے، ٹرو ہیپینس، اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنی اینجلک آرمی کو ریگولرلی فیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کریں؟ وہ اس طرح سے کہ ہم آخرت کو کسی بھی صورت بھولے نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، اذا ہممت لامر فتدبر عاقبتہ، جب بھی کسی کام کو کرنے چلو تو اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ یہ چیز تمہیں مدد دے گی اس طے کرنے میں، یہ طے کرنے میں کہ آیا اس کام کو انجام دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو آخرت اور کو اگر انسان مد نظر رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جب آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنے کسی بھی عمل کو انجام دے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے عمل کو انجام دے گا، اور وہ کام کہ جو اس کی آخرت کو برباد کر دے گا وہ اس کام سے دوری اختیار کرے گا۔ He will of course abstain from such things that are going to destroy his hereafter life۔ تو اس دنیا میں رہ کے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹریکشنز ہیں اور ڈسٹربنسز ہیں اور آبسٹرکشنز ہیں، it is sometimes really difficult for us to keep ourselves connected to Allah and to the practices of religion۔ ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور رکھنا ہے، اور دنیا وہ نیگیٹو دنیا، وہ مذموم دنیا سے دور رکھنا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے دور اور اس کی یاد سے دور رکھتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں تو ہمیں اخروی اور دنیاوی اور اخروی سعادت اور ٹرو ہیپینس جو رضا خدا میں ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سے چند ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اس بیان کو تمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر واقعاً انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو اور اسے خوشی حاصل ہو، وہ نیگیٹو تھاٹس سے اور ٹاکسیسٹی سے دور رہے اور حقیقت میں وہ خوش رہے، اس کا دل پرسکون ہو، اس کو اطمینان حاصل ہو، وہ اپنے خالق سے کنیکٹڈ رہے، اہل بیت علیہم السلام سے کنیکٹڈ رہے، دنیا کے چھوٹے موٹے ایونٹس اس کی جو اسٹیٹ آف ٹرانکویلٹی ہے اس کو پوری طرح سے شوق نہ دے پائیں اور اس کو ختم نہ کر دیں۔
تو پھر اس کو چاہیے کہ بعض چیزیں ہیں ان چیزوں کو انجام دے، جس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں اس پہ تفصیل سے عرض ہوگا، لیکن فی الحال مختصراً خداوند متعال فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو بڑھا دوں گا۔ یعنی یہ بڑی بلاغت ہے قرآن کی، لازیدنکم، لازیدن مالکم، لازیدن علمکم، کچھ نہیں ایسا اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا علم بڑھا دیں گے، تمہارا مال بڑھا دیں گے اگر شکر کرو گے یا کوئی بھی اور چیز، بلکہ لازیدنکم یعنی ہم تمہارے وجود کو وسعت عطا کر دیں گے۔ علماء اخلاق احادیث اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ایک شاکر بندہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، دل سے ان نعمتوں کی قدردانی کرے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، نہ اس کی معصیت میں۔ یہ حقیقت شکر ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ ہو۔ اگر واقعاً ہماری زندگی میں شکر ہے، اگر ہم گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں، کہ جو عربک میں شکر کہا جاتا ہے اور انگلش میں گریٹیٹیوڈ، کہ جس کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے، اور اسپیکرز جب اپنی اسپیچز دیتے ہیں، بہت سی ٹیڈ ایکس ٹاکس کو بھی اگر آپ سنیں، اور سیلف ہیلپ یونرا میں جو بکس ہیں اگر اس میں بھی آپ جا کے آتھرس کو پڑھیں، تو وہاں پر گریٹیٹیوڈ کے اوپر بہت فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر آپ if you practice gratitude you are going to be at peace and you are going to find true happiness and tranquility in your life۔ دین نے شکر کو اس لیے بھی تقریباً اخلاقی لحاظ سے یعنی واجب کیا اور بہت زیادہ اس پہ توجہ دی اور بہت زیادہ تاکید کی، اس لیے کہ انسان شکر کے ذریعے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جو اس کو نہیں ملا اس کے نہ ہونے پہ غمگین ہو۔ کیونکہ یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ انسان کو مقام شکر سے گرا کے مایوسی کے مقام پہ لے آئے، بجائے اس کے کہ بندہ شاکر ہو وہ شاکی ہو جاتا ہے، یعنی شکایت کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے۔ فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس اپنا گھر ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس مقام ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم بھی بڑی محنت کر کے پڑھائی کرتے تھے، ہمارا دوست بھی ساتھی میں تھا، وہ بہت بڑا علامہ بن گیا ہم نہیں بن پائے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہم نہیں بن پائے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ نگیٹو ٹاکس ہیں جو ہمارا برین جب ایک بار اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس کو کنٹرول نہ کریں تو یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ ہماری پرسنالٹی کو بالکل شیٹر کر دیتا ہے، بہت بری طرح سے ہم جسے کہتے ہیں کہ مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دین نے شکر پر اتنی تاکید کی کہ انسان متوجہ رہے کہ اس کے پاس کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس ایسا بھی بہت کچھ ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ اپنے سے بڑے لوگوں کی طرف نگاہ نہ کرو کہ تم کفران نعمت کرنے لگو، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کی طرف نگاہ کرو تاکہ اللہ کے شاکر بندے بنو۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ کہ جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس والدین ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو آج یتیم ہیں، ہمارے پاس بھائی بہن ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بھائی بہن نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت سے صلاحیتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ انسان ان چیزوں کو واقعاً اگر محسوس کرے تو وہ اللہ کا شاکر بندہ بن جاتا ہے، اور اس طرح سے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے، اس کی دل سے قدردانی کرے، اور اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے، اس کی معصیت میں نہ کرے۔ دوسری چیز جو انسان کو خوشی عطا کرتی ہے، اس کو اپنے معبود سے قریب کرتی ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، استغفار کرے۔ Repentance is something that brings us closer to our God, to our Creator, and helps us achieve true happiness۔ واقعاً یہ انسان اپنی زندگی کے تجربے سے جانتا ہے کہ جب
مصلی عبادت پر آ کر یا شب کے سناٹے میں اپنے معبود کے سامنے بیٹھ کر صدق دل سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے اور آنسو کے قطرے اس کے رخسار پر بہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لمحہ خود یہ بات انسان محسوس کرتا ہے، یہ کیفیت اس کے پورے وجود پہ طاری ہوتی ہے. یعنی یہ علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ علم حاضر ہوتا ہے اس کی اپنی ذات پر، حصولی نہیں ہے، حضوری ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ گناہوں کا ہمارے سینے سے ہٹ گیا اور ہم اپنے خدا سے قریب ہو گئے. اور یہ قربت انسان کو اصلی خوشی دیتی ہے. ایک انسان اگر مثلاً اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس لمحے کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہے، اس سے ایک لمحہ دو لمحہ پہلے اگر اس کو صرف اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہیں، سلیٹ کلین ہے، اس کا دامن کردار بالکل صاف اور پاک ہے، تو سوچئے کہ اس انسان کو کتنی خوشی ہوگی اس انسان کے مقابلے میں کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ ہم بہت سی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس دنیا میں ہم رہے تو ہم بڑے مقام و منزلت تھے، بڑی ہماری شہرت تھی، کئی ہمارے پاس کاریں ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ کہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو معاف نہیں ہوئے اور ان کو بغیر معاف ہوئے ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. تو کیا اس کو حقیقی خوشی ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن یہ انسان کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو اس بات کی خبر ہے کہ میرے گناہ معاف ہیں، اس کو حقیقی خوشی ملے گی. اور وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو اس سکون اور اس اطمینان کے ساتھ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی انسان قدر نہ کرے اور ان کو کمائے نہ، لیکن اپنی آخرت کے اوپر اپنی دنیا کو پرائیورٹی نہ دے. لہٰذا اگر انسان توبہ کرتا رہے تو اس کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے. حضرت امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس انسان پر کہ جو ابھی زندہ ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے گناہوں سے مایوس ہے. اس لیے کہ اللہ تو خود اس انتظار میں رہتا ہے، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ محبت کرتا ہے اس جوان سے کہ جو توبہ کرتا ہے، اور جوان کی توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بمقابل اس کے کہ جو ضعیف اور بوڑھا ہو چکا ہے اور اب وہ توبہ کر رہا ہے. اس لیے کہ جب بوڑھے ہو گئے اور اب دنیا کی ساری جگمگاہٹیں تمہارے لیے ختم ہو گئیں اور ساری تمناؤں نے دم توڑ دیا، اور اب جب سوائے بستر پر پڑے رہنے کے اور مصلی عبادت پہ آنے کے کوئی کام نہ بچا، تو اب تم اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر رہے ہو. یقیناً خدا رحیم و کریم ہے اور وہ سب کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کی توبہ، اس کو جوان کی توبہ اس لیے زیادہ پسند ہے کہ ابھی تو دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے جلوے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور وہ ان کا مزہ لے سکتا تھا اور گناہوں میں خود کو غرق رکھتا، مگر اس کے بعد بھی ان ساری لذتوں کو، ان حرام لذتوں کو، ان بیجا اور بیہودہ لذتوں کو، ان باطل لذتوں کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ کے اپنے کیے پر پشیمان ہو کے اور آئندہ اس کام کو کبھی نہ کرنے کا عہد کر کے میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے توبہ طلب کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ اللہ کو جوان توبہ کرنے والا پسند ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ دموع فی سواد اللیل لا یرید بہ غیرہ. کوئی کائنات میں قطرہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو محبوب تر ہو اس قطرے سے زیادہ کہ جو آنسو کا قطرہ شب کے سناٹے میں ایک شخص بہاتا ہے اور اس سے اس کی جو مراد ہے، یعنی وہ کسی کو نہیں چاہتا سوائے خدا کی رضا کے. اس آنسو کے قطرے سے زیادہ محبوب تر کوئی قطرہ خدا کی نگاہ میں نہیں ہے کہ جو شب کے سناٹے میں اس کی رضا طلب کرنے کے لیے اور اس کی مغفرت طلب کرنے کے لیے بہایا جائے. جب انسان توبہ کے اس راستے پر چلے گا، توبہ کے راستے پر چلے گا، اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا ہوگا، اس کی مغفرت طلب کرے گا اور اس کام کو کبھی نہ انجام دینے کا عہد بھی دل میں ہوگا، تو پھر جب وہ اس توبہ کو طلب کرے گا، بارگاہ خدا میں روئے گا، گریہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو یقیناً اسے حقیقی خوشی حاصل ہوگی. یہ حقیقی خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان توبہ کرے. تیسری چیز جو علماء اخلاق احادیث اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو خوشی اور حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا وجود لائٹ ہو جاتا ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا بندہ بنے۔ بعض اوقات لوگ اکڑ میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ آئی نیور فارگیو اینڈ آئی نیور فارگیٹ۔ یہ انسان کی شان سے گرا ہوا جملہ ہے، جبکہ کہنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہیں، بادشاہ ہیں، کہ مثلا نہ میں کبھی بھولتا ہوں نہ میں کبھی معاف کرتا ہوں۔ اور ایسے انسان کو کہ جو کبھی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جب گناہ کرے تو اللہ اسے معاف کرے، کیونکہ اس نے جو اللہ کی معصیت کی ہے اس معصیت کا مقام بڑا ہے، وہ معصیت بڑی ہے اس گناہ کے مقابلے میں کہ جو کسی انسان نے اس کے لیے کی، اس لیے کہ یہاں مقابلے میں خداوند متعال ہے کہ جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ کسی اور نے اگر ہمارا کچھ بگاڑا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم تھے، مگر یہاں خداوند متعال ہے کہ جس سے ہم بلا واسطہ اس کے مقابلے پہ آ کے اس کی کہی ہوئی بات کو ٹھکرا کر ہم معصیت کر رہے ہیں اور جس چیز سے اس نے روکا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ پریکٹس بہت ہی ہیلپ فل ہے کسی بھی انسان کو اگر حقیقی خوشی چاہیے، حقیقی سعادت چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اس کے بندوں کو معاف کرتا ہو۔ لہٰذا قرآن میں بھی ایک جگہ آیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں، یعنی خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل العفو، آپ کہہ دیے کہ تم معافی کو خدا کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی جیب میں اتنا مال ہو کہ وہ راہ خدا میں انفاق کرے، اور نہ ہی ہر ایک کے پاس اتنا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ کم مال رکھنے کے بعد بھی کچھ حصہ اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرے اور راہ خدا میں لوگوں کو دے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ایوری person walking on this earth has the ability to forgive others who have done wrong to them۔ اس میں کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، بلکہ ہر انسان چاہے وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہو مگر کم سے کم معاف کرنے کی دولت اس کے پاس ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے پوچھا اصحاب نے کہ ہم کیا اللہ کی راہ میں انفاق کریں تو کہا قل العفو، کم سے کم تم معافی کو تو خدا کی راہ میں دے ہی سکتے ہو کہ اگر تم سے کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، کوئی تمہارا اپنا خونی رشتہ دار ہے، کوئی اپنا دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تو اس کو دل کی گہرائیوں سے، کسی اور کے لیے نہیں، دل کی گہرائیوں سے صرف اور صرف خدا یا اہل بیت علیہم السلام کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دے۔ تو یہ عمل اتنا زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے انسان کو حقیقی خوشی حاصل کرنے میں، حقیقی خوشی عطا کرنے میں کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ اگر انسان، اور یہ ہماری ابھی جب آپ میری یہ بات کو سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو محسوس کر کے دیکھیے کہ شاید آپ نے زندگی میں ایسا ایکسپیرینس کیا ہو کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں اور ہمارے تعلقات خراب ہیں، جیسے کہ عام طور پہ خاندان میں اور رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپسی چپقلشیں ہیں اور آرگیومنٹس ہوئے ہیں اور شکایتیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تعلقات خراب ہیں یا اگر ٹھیک ٹھاک ہیں بھی تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جیسے سگے اور خونی رشتے ہونے چاہیے یا جیسے دوستوں کے ساتھ ہونے چاہیے، تو دل میں ایک قسم کا بھاری پن ہے اور ذہن میں وہی بات انسان کے مسلسل گھومتی رہتی ہے، اور جب وہ بات آپ کے ذہن پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، یہی سب باتیں کہ ہمارے فلاں بھائی سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے چچا اور ماموں سے تعلقات، یا کسی ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی جو بھی ہے، یا ہمارا دوست یا ہمارا کولیگ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر ایک قسم کا غلبہ پیدا کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے، اور جب انسان کا ذہن اس کے اپنے قابو میں، اس کے اپنے غلبے میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کی عبادت کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم نے کب اللہ اکبر کہا، کب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دل کے جو ٹرانکوئل ہارٹ نہ ہو، وہ کہ جو مطمئن دل نہ ہو، وہ دل کے جو خوش دل نہ ہو، وہ ذہن کے جو حاضر نہ ہو اور انہی ساری چیزوں میں گھرا ہوا ہو اور تکلیف میں ہو اور پریشان ہو، وہ خداوند متعال مصلی عبادت پہ آنے کے بعد خداوند متعال سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ مثلاً وہ سب بھول جائے اور خداوند متعال کے حضور میں خود کو غرق کر لے۔ یہ معصومین علیہم السلام کی بات نہیں، اور یہ ہم انسانوں میں ہی جو کہ غیر معصوم ہیں ایسے موجود ہیں کہ جو مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو خداوند متعال کے حضور میں ایسا غرق ہوتے ہیں کہ انہیں اب کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کہ جیب میں پیسہ نہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے ذہن کو ایسا ٹرین کیا ہے، ایسا اپنے ذہن کو قابو کیا ہوا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو دل ہے یہ عرش خدا ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، اور وہ دل کہ جس میں خدا رہے وہاں کسی اور کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں شرک نہیں ہو سکتا، صرف خدا رہے. تو مومن یہ جانتا ہے، مومن بہت ہی اسمارٹ آدمی کو کہتے ہیں. مومن اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو سب سے بہت زیادہ ہنس بول کے بات، یعنی یہ صرف ایسا عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑے مومن ہیں، بڑا خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، اور کوئی کچھ کہہ بھی دے تو کچھ پلٹ کے کہتے نہیں. مومن بہت ہی زیرک اور بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان کو کہتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتا ہے. اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے دور اندیشی سے ڈرو. لأنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ نور خدا میں دیکھتا ہے، وہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ اسمارٹ ہوتا ہے، وہ ہر چیز اس کی ویل کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. تو وہ جانتا ہے کہ اگر اس طرح کی باتوں میں ہم اپنے آپ کو گھیرے رہے کہ فلاں سے ہمارا دل دکھا ہے اور فلاں سے ہم ناراض ہیں، اور اس طرح کے جو روزمرہ کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت بری بات ہے کہ مومن اس طرح کی باتوں میں خاندانی ایشوز اور جو بھی تعلقات ہیں وہ سب میں دن بھر اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہے. تو ایسا بزی مائنڈ، ایسا آکیوپائیڈ مائنڈ اور ایسا آکیوپائیڈ ہارٹ اپنے خالق سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا مومن ان چیزوں کو درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم دل سے کسی کو معاف کریں، اس کو سامنے بٹھا کے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ سامنے بٹھا کے بات کریں اور یہ کہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، یا آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، فلاں آپ کی بات ہمیں بری لگی تھی، لیکن ہم نے خدا کے لیے، اہل بیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آپ کو معاف کیا. تو یہ انسان پھر اب حقیقی خوشی کی طرف گامزن ہوگا، اور اپنے اس دل کے بوجھ کو جب وہ اتار دے گا اور اپنے آپ کو فری کر لے گا ان سارے بندھنوں سے، ان سارے امپریزنمنٹس سے، ان سارے قیود سے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک آزاد پرندے کی طرح اڑتا ہوا معرفت کا سفر طے کرے گا. دوسری چیز جو، اور آخری چیز جو اس حوالے سے بیان کرنی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اگر حقیقی خوشی چاہیے کہ جو کہ رضا خدا میں ہے، جو یہی ہے کہ جو ہم اپنی اردو اور ہندی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ انت بھلا تو سب بھلا، یعنی ایک انسان کو معلوم ہو کہ مثلاً اگر وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ 5 گھنٹے بعد یہ سفر ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور ابھی ٹرین میں بہت گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس کے بعد بے انتہا گرمی ہے، پریشانی ہے، بھیڑ بھی بہت ہے، لیکن انسان کو معلوم ہے کہ آخر کار ہم اپنی منزل پہ پہنچ کے وہاں اتر کے اپنے گھر چلے جائیں گے اور پھر سکون ہوگا. تو وہ اس آخر کو اپنے، یعنی انتہا کو، اپنے انجام کو سوچ کے ابھی ہی سے خوش ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان حقیقی خوشی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے اور خوش رہنا چاہتا ہے، ٹرانکویلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو میں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مثال دی کہ کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن جو ہماری جو ہماری اصل پوزیشن ہے، وہ جو ہماری خوشی ہے، وہ ہم سے چھیننے نہ پائے. ہم مطمئن رہیں، ہم بے قابو نہ ہو جائیں، اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائیں، غم کی انتہا اتنی نہ ہو جائے کہ ہم پریشان ہو جائیں، فرسٹریٹ ہو جائیں. تو ہمیں اپنی انتہا کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو ہماری موت ہے. کہ اگر ہم واقعاً، جو احادیث اہل بیت علیہم السلام میں بھی آیا کہ اکثروا ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ انسان جب موت کے بارے میں سوچتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا ہمارا جو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے. تو جب ہم چلے گئے تو ہماری مصیبتیں بھی ختم ہو گئیں. تو یہ مصیبتیں، کیونکہ یہ خود دنیا بھی ایک ٹیمپرری ورلڈ ہے، تو یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہیں. جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے اگر ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اللہ سے استغفار کر کے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، جو واجب ہے اسے انجام دیتے رہتے ہیں، حرام سے دوری کرتے رہتے ہیں، کسی بھی انسان کا حق ہماری گردن پر نہیں ہے، تو اب اس کے بعد بس اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت ہے اور انشاءاللہ اللہ کی بخشش ہے. تو یہ جب انسان سوچے گا تو اپنے آپ کو حقیقی خوشی کی طرف لے جا پائے گا، اور موت کا جتنا بھی موت کو یاد کرے گا اتنا زیادہ اپنے آپ کو حقیقی خوشی تک لے جا پائے گا. اسی لیے ایک اور مقام پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی شے کو کثرت سے یاد کرو. پوچھا گیا کہ وما ہادم اللذات،
کہا کیا ہے وہ چیز کہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے؟ انہدام اسی سے بنا ہے، یعنی ٹوٹنا، ہادم یعنی توڑنے والا، تو کہا کہ الموت، موت وہ شے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بڑی آرزوئیں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، بڑی حسرتیں ہیں، ان معنی میں کہ وہ اس دنیا میں غرق ہے، لیکن طبیعت خراب ہوئی اور بستر علالت پہ آ گئے، تو اس وقت اگر ایک وقت کو خیال آ جائے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے کہ کہیں مر نہ جائیں اور کہیں یہ آخری لمحات تو نہیں ہیں، 2-4 دن میں اس دنیا سے چلے تو نہیں جائیں گے، تو اس وقت اگر واقعاً اس انسان سے کوئی آگے کہے کہ اور اپنے سارے آرزوؤں کو اور ساری خواہشوں کو یاد رکھنا، وہ پوری کرنی ہیں، تو پلٹ کے یہ انسان کہے گا کہ کون سی آرزویں اور کون سی خواہشات، ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب 2-4 دن کے مہمان ہیں، سوائے ادھر کی دنیا کے اور ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو موت کو اگر کثرت سے انسان یاد کرے تو بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذتوں کو وہ توڑ ڈالتی ہے، یعنی آرزوؤں کو اور لذتوں کو اور دنیا میں غرق رہنے سے ہم کو بچاتی ہے اور حقیقی خوشی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، اگر ہم کربلا کے میدان میں چل کر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ایسے ہی نمونے، ایسی ہی مثالیں نظر آئیں گی کہ جہاں بزرگ تو بزرگ، ایک 14 سال کا، 13 سال کا بچہ، جوان، نوجوان جسے ہم کہیں، وہ یہ کہتے ہوئے دکھتا ہے جب امام پوچھتے ہیں کہ یا بنی کیف الموت عندک، تو کہتا ہے احلی من العسل۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور محضر شہادت میں جس کا بھی نام لکھا ہے پڑھ کے بتا رہے ہیں، اور جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں کہ اے چچا، کیا اس محضر شہادت میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اے بیٹے، موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ بلکہ روایت میں یہ ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو لے کے آغوش میں بہت دیر تک روتے رہے اور پوچھا کہ یا بنی کیف الموت عندک، کہا احلی من العسل، اگر آپ کے ساتھ شہید ہونا ہو تو یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اے میرے لال، صرف تم ہی نہیں بلکہ محضر شہادت میں تو ننھے اصغر کا بھی نام ہے۔ یہ سننا تھا کہ تیوریاں چڑھ جاتی ہیں، آستینیں چڑھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ امام کہتے ہیں نہیں میرے لال، دشمن خیموں کے اندر تو اس وقت نہیں آئیں گے، بلکہ میں اصغر کو لے کے جاؤں گا پانی کا سوال کرنے کے لیے، مگر اس کو پانی کا ایک قطرہ تو نصیب نہ ہوگا، سے شعبہ تیر سے اصغر کا گلا اس کان سے اس کان تک نہر کر دیا جائے گا۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ قاسم علیہ السلام ہیں کہ جن کی ماں نے شب عاشور بیٹھ کے ان کو یہ تلقین کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ کل اپنے چچا پہ اپنی جان کو لٹا دینا۔ مگر 10 محرم کو جب جناب قاسم جا کے امام سے اجازت چاہتے ہیں جہاد کی، امام یہ کہہ کے کہ تم تو میرے بھیا کی آخری نشانی ہو، منع کر دیتے ہیں۔ روایت لکھتی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام خیمے کے باہر لگے ہوئے ایک بانس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے قاسم، کیا سب کے شہید ہو جانے کے بعد جا کر شہید ہوگے؟ جناب قاسم کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی، میں تو چچا جان سے بار بار اجازت مانگ رہا ہوں، مگر وہ یہ کہہ کہ مجھے لوٹا دیتے ہیں کہ تم میرے شہید بھائی کی آخری نشانی ہو۔ ماں کہتی ہیں کہ اے میرے لال، تمہیں یاد ہوگا کہ جب تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے تم کو بلا کے وصیت کی تھی اور تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی مشکل گھڑی پیش آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ میرے لال، اس سے بڑی مصیبت کا کیا وقت ہوگا؟ اب جناب قاسم نے جلدی تعویذ کو کھولا، بابا کی تحریر نظر آئی کہ اے میرے لال قاسم، میدان کربلا میں تو نہ ہوں گا، مگر تم میرے جانشین بن کے تم میری نمائندگی میں میرے بھائی کے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ تحریر پڑھنی تھی
کہ جناب قاسم کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے کہ اب تو چچا کو اجازت دینی پڑے گی۔ میں کہوں گا عزیزو، جب حسین نے خط کو ہاتھ میں لیا ہوگا تو بھائی کی تحریر دیکھ کر اس عالم غربت میں بھائی یاد آ گیا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آؤ عزیزو، اب امام حسین جناب قاسم کو روک نہ سکے، جا کر خیموں سے وہ صندوق نکال کے لائے کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کی قبا اور عبا تھی۔ پھر اپنے اس امامے کو نکالا، امامے کے کپڑے کو آدھا چاک کر کے اس امامے کو جناب قاسم کے سر کے حساب سے امامہ بنایا، امامے کو قاسم کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ جناب قاسم پوچھتے ہیں، اے چچا، آپ نے میرے گریبان کو چاک کیوں کر دیا؟ حسین کہتے ہیں، میرے لال، یہ یتیمی کی علامت ہے، شاید دشمنوں میں کسی کے دل میں رحم آ جائے کہ تم کو یتیم جان کر تمہیں چھوڑ دے اور تم پر حملہ نہ کرے۔ آؤ عزیزوں، اب امام حسین سے اجازت لے کے جناب قاسم میدان کو گئے۔ کئی دشمنوں کو فنار کیا، مگر یہ بنی ہاشم کا شیر جو کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، کب تک آخرکار دشمنوں سے لڑتا؟ ایک وقت آیا کہ دشمن نے دھوکے سے حملہ کیا، جناب قاسم کربلا کی زمین پہ آئے۔ اب جو کربلا کی زمین پہ حسن کا شیر زخموں سے چور آیا تو اپنے چچا کو آواز دی، یا عماہ علیک منی السلام، اے امو، آپ پر میرا سلام ہو، میری مدد کو پہنچیے۔ مقتل لکھتا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین اور ایک طرف سے جناب عباس اس رفتار سے حلقہ اعداء کی طرف بڑھے اور دشمن کو لگا کہ شاید حسین و عباس حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ارے دائیں جانب کی فوج بائیں جانب اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب گئے۔ قاسم کا لاشا اس سب کے درمیان میں پامال ہو گیا۔ اور حسین جب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو گریہ کرتے ہوئے صرف یہی کہا، اے میرے لال، تو مجھے مدد کے لیے بلاتا رہا مگر تیرا چچا وقت پہ تیری مدد کو نہ پہنچ سکا۔ ٹکڑے چنتے ہوئے لاشے کے حسین نے ایک گٹھری بنائی، گنج شہیدہ میں لے جا کر قاسم کے جنازے کو بصورت گٹھری رکھا۔ بیویوں نے قاسم کے جنازے پہ نوحہ پڑھا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرا معبود، ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔